کلپ نمبر 731۔ اس کلپ میں آپ انشاءاللہ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 سے لے کر 111 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا۔ ترجمہ: تم فرماؤ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، تم جو کہہ کر پکارو سب اسی کے اچھے نام ہیں، اور اپنی نماز میں نہ آواز زیادہ بلند کرو اور نہ اسے بالکل آہستہ کر دو، اور دونوں کے درمیان کا راستہ تلاش کرو۔ قل، تم فرماؤ۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ایک رات سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے طویل سجدہ کیا اور اپنے سجدے میں یا اللہ یا رحمانو فرماتے رہے۔ ابو جہل نے سنا تو کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں تو کئی معبودوں کے پوجنے سے منع کرتے ہیں اور خود دو کو پکارتے ہیں، اللہ کو اور رحمان کو، معاذ اللہ عز وجل۔ اس کی جواب میں یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ اللہ اور رحمان دو نام ایک ہی معبود برحق کے ہیں، خواہ کسی نام سے پکارو، اس کے بہت سے نام ہیں اور سب نام اچھے ہیں، جیسے اللہ عز وجل کے 99 نام معروف ہیں اور حقیقتاً اس سے بھی زیادہ نام ہیں جن کے معنی بہت پاکیزہ ہیں۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور اپنی نماز میں نہ آواز زیادہ بلند کرو اور نہ بالکل آہستہ کر دو۔ شان نزول: حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جلوہ فرما تھے۔ آپ جس وقت اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو نماز پڑھایا کرتے تو اپنی آواز مبارک قرآن کریم پڑھنے میں بلند فرمایا کرتے تھے۔ جب کافر سن لیتے تو قرآن کریم اور اس کے اتارنے والے اور لانے والے کی شان میں گستاخانہ کلمات بکتے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، یعنی نماز کی قرات کو اونچا نہ کرو کہ کافر سن لیں گے تو بے ہدہ کلمات بکیں گے۔ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، یعنی اصحاب سے یوں آہستہ نہ پڑھو کہ وہ سن نہ سکیں۔ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور ان دونوں کے بیچ میں راستہ چاہو۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ ترجمہ: اور تم کہو سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے لیے بچہ اختیار نہ فرمایا اور بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں اور کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار نہیں، اور اس کی اچھی طرح بڑائی بیان کرو۔ وَقُلْ، اور تم کہو۔ آیت میں فرمایا گیا کہ سب خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے اپنے لیے بچہ اختیار نہ فرمایا، جیسا کہ مشرکین عرب اور یہود و نصارہ کہتے تھے۔ مشرکین فرشتوں کو رب کی بیٹیاں اور یہودی حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے۔ اور اے حبیب، مزید یہ کہو کہ بادشاہی میں اس رب عز و جل کا کوئی شریک نہیں جیسا کہ مشرکین کہتے ہیں، نیز کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار نہیں، یعنی وہ کمزور نہیں کہ اس کو کسی حمایتی اور مددگار کی حاجت ہو، کہ کمزور کو ہی مددگار کی حاجت ہوتی ہے۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ اس کی اچھی طرح بڑائی بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے کے 3 فضائل اس آیت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے کا فرمایا گیا۔ اس مناسبت سے یہاں حمد کے 3 فضائل سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جنت کی طرف سب سے پہلے وہی لوگ بلائے جائیں گے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں۔ نمبر 2، ترمذی شریف کی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ نمبر 3، حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک 4 کلمے بہت پیارے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنے کے 2 فضائل۔
اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی اچھی طرح بڑائی بیان کرنے کا فرمایا گیا۔ اس کی مناسبت سے یہاں تکبیر کہنے کے 2 فضائل سماعت کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ اکبر کہا تو اس کے لیے اس کے بدلے 20 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے 20 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ نمبر 2، مشکات شریف کی حدیث، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر کہنا آسمان و زمین کے درمیان کی فضا بھر دیتا ہے۔ اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس کلمے کا ثواب، اس کی عظمت ان تمام چیزوں کو بھر دیتی ہے۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ ہماری کوتاہ نظریں ان آسمان زمین تک ہی محدود ہیں، ورنہ رب تعالیٰ کی کبریائی کے مقابل آسمان و زمین کی کیا حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حمد و ثنا اور عظمت و بڑائی بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بچوں کو سکھائی جانے والی آیت، امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کا نام آیت العز رکھا ہے، اور بنی عبد المطلب کے بچے جب بولنا شروع کرتے تھے تو ان کو سب سے پہلے یہی آیت قل الحمد للہ الذی سکھائی جاتی تھی۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔